بجٹ 2025-26 پیش کر دیا گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ، سولر پینل سستے کرنے کی بجائے مہنگے۔ وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر میں کہا، نئے مالی سال میں حکومت کے مجموعی اخراجات 17,573 ارب روپے ہوں گے۔ 8,207 ارب روپے سود ادائیگی پر خرچ ہوں گے۔ پی ایس ڈی پی کا حجم 1,000 ارب روپے ہوگا۔ کیش پر ایندھن خریدنے پر اضافی 2 روپے فی لیٹر ٹیکس دینا ہوگا۔ وفاقی حکومت کے تمام ملازمین گریڈ 1 تا 22 کی تنخواہ میں 10% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ 1 سے زائد پینشنز کا خاتمہ۔ ہماری حکومت بیرون ملک پاکستانیوں کو سہولیات دے گی۔ سستے قرضوں کی فراہمی کی جائے گی۔ $2 ارب کا اضافہ ہو چکا ہے۔ حکومت نے اپوزیشن کے شور شرابے میں اگلے مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا۔ پی ٹی آئی ارکان بجٹ بک سے ڈیسک بجا کر شور مچاتے رہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ تقریر میں بتایا، ترسیلات زر پہلے 10 ماہ میں 31% اضافے سے 31.2 ارب ڈالر ہو گئے۔ رواں سال کے اختتام تک ترسیلات زر کا حجم 38 ارب ڈالر ہو جائے گا۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں 2 ارب ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے۔ سال کے اختتام تک ذخائر 14 ارب ڈالر ہو جائیں گے۔ ترسیلات زر موجودہ مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں 31.2 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ وزیر خزانہ نے بتایا، سالانہ 1 کروڑ پینشن پر 5% انکم ٹیکس عائد کی گئی ہے۔ شریک حیات کی وفات کے بعد فیملی پینشن کی مدت 10 سال تک محدود کرنے کی تجویز، اور ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت کی صورت میں یا پینشن یا تنخواہ ملے گی۔ شریک حیات کے انتقال کے بعد فیملی پینشن کی مدت 10 سال تک محدود۔ بینک سے 50,000 روپے سے زیادہ کیش نکلوانے پر ٹیکس کی شرح بڑھا دی گئی۔ اب 300 کے بجائے 600 روپے کٹوتی ہوگی۔ نان فائلر کو رقم نکلوانے پر 0.6% ٹیکس کے بجائے 1% دینا ہوگا۔ غیر رجسٹرڈ کاروباروں کے خلاف سزائیں بڑھانے کی تجویز ہے۔ ان کے بینک اکاؤنٹ منجمد، جائیداد کی منتقلی پر پابندی اور کاروباری جگہ سیل کی جا سکتی ہے۔ سیلز ٹیکس چوری روکنے کے لیے سخت اقدامات متعارف کیے جا رہے ہیں۔ بیرون ملک سے فری لانسنگ یا سوشل میڈیا کے ذریعے کمانے والوں پر اضافی ٹیکس لگے گا۔ وزیر خزانہ نے بتایا، 10 وزارتوں کے ملازموں کی تعداد کم کرنے کی منظوری دے دی۔ 45 حکومتی اداروں اور کمپنیوں کی نجکاری ہوگی یا ختم ہوں گے۔ اگلے سال پی آئی اے اور روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری یقینی بنائیں گے۔ چینی کیپٹل مارکیٹ تک رسائی کے لیے پانڈا بانڈ کی تیاری مکمل کر لی۔ آبی ذخائر میں جنگی بنیادوں پر اضافہ کریں گے۔ بجٹ میں کم آمدنی والے طبقے کو گھروں کی تعمیر یا خریداری کے لیے سستے قرض کی تجویز بھی ہے۔ اسٹیٹ بینک کم آمدن طبقے کے لیے ہاؤسنگ اسکیم کا اعلان جلد کرے گا۔ چھوٹے کسانوں کو بغیر ضمانت 1 لاکھ تک قرض دیا جائے گا۔ کم آمدنی والے طبقے کو سستے قرضوں کی فراہمی کی جائے گی۔ وزیر خزانہ نے بتایا، حکومتی اقدامات سے افراط زر کی شرح کم ہو کر 4.7% پر آ گئی۔ پچھلے مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1.7 ارب ڈالر تھا، اب یہ 1.5 ارب ڈالر سرپلس ہو گیا۔ آئندہ مالی سال جی ڈی پی کا ہدف 4.2% مقرر کیا گیا ہے۔ ایف بی آر کے لیے ٹیکس وصولی کا ہدف 14,131 ارب روپے ہے۔ وفاقی حکومت کے مجموعی اخراجات کا تخمینہ 17,573 ارب ہے۔ 8,207 ارب سود ادائیگی پر خرچ ہوں گے۔ وفاق کے پی ایس ڈی پی کا حجم 1,000 ارب روپے ہوگا۔ دفاعی بجٹ میں 20% اضافہ، آئندہ مالی سال میں دفاع کے لیے 2,500 ارب مختص۔ مسلح افواج کی سرحدوں کے دفاع کے لیے قابل تحسین خدمات کا اعتراف، افسران اور جوانوں کو اسپیشل ریلیف الاؤنس دینے کی تجویز۔ یہ اخراجات بھی دفاعی بجٹ سے پورے کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، ہماری فوج نے پیشہ ورانہ مہارت اور شجاعت سے دشمن کو مؤثر جواب دیا، سرحدوں کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا، دنیا میں پاکستان کا وقار بلند کیا۔ وفاقی بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑا ریلیف، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ،
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا وفاقی ملازمین کے گریڈ 1 سے 22 تک کی تنخواہوں میں 10% اضافہ ہوگا، پینشن 7% بڑھائی جائے گی، معذور ملازمین کے لیے خصوصی کنوینس الاؤنس ماہانہ 4,000 سے بڑھا کر 6,000 کیا جائے گا۔ حکومت نے اپنی مالی مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت کے تمام ملازمین گریڈ 1 تا 22 کی تنخواہ میں 10% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز ہے۔ معذور ملازمین کے لیے خصوصی کنوینس الاؤنس کو ماہانہ 4,000 سے بڑھا کر 6,000 کر دیا جائے گا۔ اہل ملازمین کو 30% کی شرح سے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ وفاقی بجٹ میں تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس سلیبس میں کمی کر دی گئی۔ سالانہ 6 سے 12 لاکھ تک تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 5 سے کم ہو کر 2.5% ہو گئی۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ 12 لاکھ آمدن پر سالانہ ٹیکس کی رقم 30,000 روپے سے کم کر کے 6,000 کرنے کی تجویز ہے۔ 22 لاکھ تک تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 15% سے کم کر کے 11% مقرر۔ 22 سے 32 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس شرح 25% سے کم کر کے 23% کر دی گئی۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم سے کم کیا جائے۔ 6 لاکھ روپے اور 12 لاکھ روپے تک تنخواہ پانے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 2.5% کر دی گئی ہے۔ 22 لاکھ روپے تک تنخواہ لیتے ہیں ان کے لیے کم سے کم ٹیکس کی شرح 15% کی بجائے 11% کرنے کی تجویز ہے۔ 22 لاکھ روپے سے 32 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 25% سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز ہے۔ وفاقی بجٹ پر ملک بھر کے تاجروں اور صنعت کاروں کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ کراچی کے تاجروں اور صنعت کاروں کا کہنا ہے تنخواہ دار طبقے کے ٹیکسوں میں کمی خوشائند ہے، کاروباری آمدنی پر بھی ٹیکسز کم کیے جائیں۔ کوئٹہ والوں نے کہا گزرے برسوں سے یہ بجٹ بہتر، کوئٹہ کے ترقیاتی کاموں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بجلی پر ریلیف نہ ملنے سے کاروباری افراد مشکلات کا شکار ہوں گے۔ سیٹلڈ کلاس کے اوپر کم کی گئی ہے ٹیکس، فیڈریشن اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہے۔ بزنس انکم کے اوپر بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو بھی کم کیا جائے۔ سیکٹر اس کے اندر آپ دیکھیں زیادہ تر یوتھ ہے، اس کے اوپر 18% ٹیکس لگا دیا، ان کی کمر ٹوٹ جائے گی تو اس کو واپس لیں۔ بجٹ ایز اے ہول اچھا تھا، ہماری توقعات بہت زیادہ تھی۔ ملک کو چلانا ہے، جو لوگ بجٹ بنا رہے ہیں ان کے اوپر بھی پریشر تھا۔ سولر کے لیے جو انہوں نے ڈیوٹی ٹیکسز لگا دیے ہیں اس کو نہ چڑھا جاتا تو بہتر۔ بلوچستان کے حوالے سے جو روڈ اور وہ کچھ منصوبے اس میں شامل کیے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس دفعہ بجٹ کافی بنسبت باقی سالوں سے اچھا ہے۔ اس بجٹ میں ہماری جو توقعات تھی حکومت سے وہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ تو سولر پہ انہوں نے 18% GST لگا دیے، وہاں ایک سستی بجلی تھی وہ بھی انہوں نے ختم کر دی۔ انڈسٹری کے لیے، ایکسپورٹ کے لیے، لوکل مینوفیکچرنگ کے لیے جو کہ بہت فرینڈلی بجٹ نہیں تھا۔ ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنے کے لیے بجلی کی پرائسز 9 سینٹ پہ لائیں گے۔ ریلیف تو بڑی دور کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جو کنٹینیوٹی تھی پچھلے جو کچھ ہمیں انسینٹیو یا ریلیف تھی ایکسپورٹ کو وہ بھی ختم کر دی گئی ہے۔ ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کی بجائے بہت ہی زیادہ ڈسکریج کیا گیا ہے۔ سیالکوٹ کے بزنس مین ہونے کے ناطے ایز ایکسپورٹر ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمیں FTR کو بحال کیا جائے۔ بجلی کے ٹیرف چونکہ ریوائز نہیں کیے گئے جس سے بزنس مینوں کے لیے مشکلات ہوں گی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ واشنگٹن میں ترجمان امریکی خارجہ ٹیمی بروس نے پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ امریکی انڈر سیکرٹری کی پاکستانی سفارتی وفد سے ملاقات ہوئی جس میں جنگ بندی کی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا جانیں گے بیورو چیف واشنگٹن جہاں زیب علی سے۔ بتائے گا جہاں زیب۔ دیکھیے ٹیمی بروس نے کہا کہ بلاول بھٹو کی قیادت میں جو پاکستانی وفد یہاں پر موجود تھا ان کی انڈر سیکرٹری ایلس ہوکر سے جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات میں جو جاری جنگ بندی ہے پاکستان اور بھارت کی اس کی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے انہوں نے کہا کہ پاکستانی وفد سے دہشت گردی کے خلاف تعاون سمیت 2 طرفہ تعلقات کے اہم مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ایک بھارتی صحافی ہیں، انہوں نے بار بار ٹیمی بروس کو یہ کہا کہ کیا پاکستانی وفد سے دہشت گردی پر کوئی بات ہوئی، کیا ان کو ایسا کہا گیا کہ بھارت میں دہشت گردی نہ کرائی۔ جو ٹیمی بروس نے بالکل سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹیمی بروس نے کہا کہ وہ زیادہ جو ہے ان ملاقات کی تفصیل میں بات نہیں کریں گی۔ پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر چکے ہیں تو اس کے فالو اپ پہ کیا ہو رہا ہے، کیا امریکہ جو ہے
وہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے کشمیر پر، کیا اس کی حمایت کرنے جا رہا ہے یا پھر پاکستان بھارت کی لیڈرشپ کو یہاں پر مدعو کیا جا رہا ہے واشنگٹن پہ، جس پر ٹیمی بروس نے یہ کہا کہ صدر ٹرمپ کے ذہن میں اس وقت کیا ہے اس پر میں کچھ بات نہیں کروں گی۔ انہوں نے یہ کہا کہ کسی کو حیران نہیں ہونا چاہیے صدر ٹرمپ کسی ایسے معاملے کو حل کرنا چاہے۔ ٹیمی بروس کا یہ بھی کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ پاکستان بھارت کے درمیان نسلی اختلافات، نسل در نسل جنگ کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور صدر ٹرمپ وہ واحد شخص ہیں جو لوگوں کو بات چیت کرنے کے لیے جو ہے وہ میز پر لانے کی جو ہے صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک دلچسپ وقت ہے کہ اگر ہم اس مخصوص تنازع کو کشمیر کو جو ہے کسی حل کرنے کے لیے کسی نقطے پر پہنچ جائے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا صدر ٹرمپ کو جانتی ہے، ان کے منصوبے پر میں زیادہ بات نہیں کروں گی، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ صدر ٹرمپ یہ مسئلہ بھی حل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس پر پیش رفت ہو رہی ہے۔ ان سے میں نے ایک اور سوال کیا کہ جو ایک بھارتی سکھ رہنما ہے ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارتی ایجنٹس کے اوپر پابندیاں عائد کی جائیں، جس پر انہوں نے کہا کہ اس کا جواب وہ ہمیں بعد میں دیں گی۔ بہت شکریہ جہاں صاحب۔ دنیا کا خیال تھا یہ سیز فائر ہے، لیکن بھارت کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ امن کے نہیں جنگ کے ہیں۔ بلاول بھٹو کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت صدر ٹرمپ اور عالمی برادری کو اہمیت نہیں دینا چاہتا، بھارت میں یہ بات عام ہے، انہیں پاکستانی فوج اور ایئر فورس کے ہاتھوں بڑی شکست ہوئی، بھارت اپنی شکست کے اثرات زائل کرنے کے لیے جھوٹا بیانیہ بنا رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے آل پارٹیز پارلیمانی گروپ آن کشمیر سے بھی ملاقات کی، میڈیا سے گفتگو میں کہا مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، جنگ سے زیادہ نقصان کشمیر کا ہوتا ہے۔ دنیا کا تو یہی خیال تھا کہ یہ سیز فائر ہے، اب جو بیانات آ رہے ہیں بھارت کی حکومت کی طرف سے وہ تو امن کے پیغام نہیں ہے، جنگ کے پیغام ہے۔ دنیا بھر میں اس کو بڑا سنجیدگی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ سیز فائر کا فرسٹ اسٹیپ ہونا تھا کہ ہم نے مزید بات چیت کر کے ایک پرماننٹ پیس کی طرف بھرنا تھا، مگر نظر یہ آ رہا ہے کہ بھارت کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے اس ایفرٹ کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں، اور ایک بار پھر اس لیے انہوں نے ان کا انٹرنل اسیسمنٹ یہ بھارت کے ملٹری سرکل میں کہ نہیں بڑی شکست ہوا ہے پاکستان کے آرم فورسز کے ہاتھوں، ہمارا ایئر فورس کے ہاتھوں، تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہ اس ٹریجیکٹری کی طرف بڑھتے نظر آ رہا ہے۔ جو ظلم اور زیادتی کشمیر کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جب بھی جنگ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو نقصان میری کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج آئے ہیں، یہاں کے ممبران پارلیمان جنہوں نے اپنے انداز سے یہ ایشو اٹھائے اور آج ہم سے وعدہ کیا کہ وہ اٹھاتے رہیں گے۔ بلاول بھٹو کی زیر قیادت پاکستانی سفارتی وفد کی ویسٹ منسٹر میں آل پارٹی پارلیمانی گروپ کو بریفنگ کا مقصد پاک بھارت کشیدگی اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اجاگر کرنا تھا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے فرید قریشی سے، بتائیے گا فرید۔ جی بالکل، بلاول بھٹو زرداری نے آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر کی دعوت پر برطانوی پارلیمنٹ کے پولیٹیکل ہاؤس کا دورہ کیا، اور جو اس گروپ کے چیئر پرسن ہیں ایم پی عمران حسین، ان سے بھی ملاقات کی، اور اس میٹنگ میں متعدد ممبران پارلیمنٹ شریک ہوئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے شرکاء سے مخاطب ہوتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذکر کیا، انہوں نے ایل او سی پر بھارتی فائرنگ کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو ایل او سی ہے وہ اس کے اوپر سیز فائر لاگو چونکہ نہیں ہوتی تو اس لیے اس پر ابھی بھی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ہندوستان نے کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کی ہے اس کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم و ستم مزید بڑھ چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ خطے میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ مسئلہ کشمیر ہے اور اس کا حل کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ ان کے وفد کے دیگر ارکان بھی پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے، انہوں نے بھی گفتگو کی، اور انہوں نے ممبران پارلیمنٹ سے کہا کہ وہ برطانوی پارلیمنٹ کے اندر کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھاتے رہیں تاکہ یہ مسئلہ چونکہ برطانیہ کا پیدا کردہ ہے تو اس کے حل میں بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ فرید قریشی تفصیلات کے لیے۔ پالیسی ریٹ اس سال سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا، نجکاری کے حوالے سے ہم اتنا کچھ نہیں کر سکے جتنا ہم کر سکتے تھے۔ بجٹ تقریر کے بعد وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، ایک سوال پر کہا PIA روزے والیٹ اور 3 مالیاتی اداروں کی نجکاری اس سال کر دیں گے، پیٹرولیم لیوی پر ابھی کوئی بات نہیں ہوئی۔
इंडस्ट्री ओवरऑल एंड सर्टनली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, उसमें 3 मेन इश्यूज आ रहे थे: हाई फाइनेंसिंग कॉस्ट, हाई एनर्जी कॉस्ट, हाई टैक्सेशन। तो कम से कम फाइनेंसिंग पे तो हम कहीं ना कहीं एक टेक डाल सकते हैं। 23-24% जब काइबोर था और अगर अब 11 के करीब आ गया, होप in this calendar year we will move towards single digit. तो वैसे लेवी ऑन पेट्रोलियम जो पहले 78 रुपए थी, क्या उसकी पॉसिबिलिटी अंडर एनी अदर हेड है अभी भी कि वो बढ़ सकता है, कुछ पे लग सकता है? और अभी इस पे जी कोई ना गुफ्तगू है और ना हमने इस पे कोई डिस्कशन की है। PIA, रूजोवेल्ट और 2 डिस्कोस जो पहले बिडिंग पे चले गए थे, एक दिन पहले खत्म हुआ, क्या ये 4 एसेट हम अगले 12 महीने में इस फाइनेंशियल ईयर में कर लेंगे सेल ऑफ? PIA की को एज यू नो 1.5 महीने पहले रीलॉन्च कर दिया गया है। अगेन वी हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट और मैं काफी चीजें हो भी गई ना, जो उनको फिस्कल इंसेंटिव चाहिए थे वो IMF की मदद से मिल गए। यूरोपियन रूट्स खुल गई, अल्लाह करे ये UK रूट्स भी खुल जाएं। रूजवेल्ट भी इज इन एडवांस स्टेजेस और कम से कम अब 3 डिस्कोस हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। थोड़े से मालियाती इदारे हैं, फर्स्ट वुमेन बैंक है, उसमें HPFC है, दीज आर ऑल्सो इन एडवांस स्टेजेस। और यहाँ पर आपको बताएं कि YouTube और सोशल मीडिया से कमाने पर अब टैक्स देना होगा। नया कानून मुतारिफ करवा दिया गया है। कानून है क्या, जानेंगे अलीम मलिक से। बताएगा अलीम। जी, नए कानून के तहत ऑडियो, वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज से कमाई शामिल है। इसमें टेलीमेडिसिन, ई लर्निंग, क्लाउड सर्विस, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस भी एक्ट के दायरे में आएंगी। ई कॉमर्स, ई स्टोर और ऑनलाइन मार्केट भी टैक्स की ज़द में आएंगी और गैर मुल्की कंपनियों से पाकिस्तान में अशिया या खिदमात के बदले भेजे जाने वाली रकूम पर बैंक और एक्सचेंज कंपनियां 5% टैक्स जमा करेंगी और ये टैक्स अगले माह की 7 तारीख से पहले हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में जमा कराएंगी। अगर टैक्स काटने और जमा कराने में नाकामी पर मुतल्लिका बैंक या एक्सचेंज कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में मौजूदगी रखने वाला हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुकूमत को 3 माह की रिपोर्ट जमा कराने का पाबंद होगा। इसके साथ साथ बैरून मुल्क से खरीदारी में अदायगी का जिम्मेदार इदारा भी अपनी सहमाही रिपोर्ट जमा कराएगा, जिसमें खरीदार का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, अदायगी की तारीख और रकम दर्ज होगी और रिपोर्ट जमा न कराने पर 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। अगर कोई 3 माह तक गैर मुल्की कंपनी टैक्स देने से इजनाब करेगी तो बैंक या एक्सचेंज कंपनी उसकी तरफ से रकूम का भेजना मुअत्तल कर देंगी। तो सोशल मीडिया के हवाले से एक नया कानून आ गया जिसके तहत यूट्यूब और सोशल मीडिया से कमाने पर अब टैक्स देना होगा। बहुत शुक्रिया अलीम। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से 328 अरब रुपए बड़े मंसूबों पर खर्च होंगे, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बताया। वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर कराची से चमन शाहरा N25 के लिए बजट में 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कराची पोर्ट से हैदराबाद तक सखर मोटरवे के लिए 15 अरब रुपए रखे गए हैं। बलोचिस्तान के ट्रांसपोर्ट मंसूबों की इमदाद जारी रखी जाएगी। आज़म पाकिस्तान की खसूसी हिदायत पर कराची से चमन जाने वाली बलोचिस्तान का 813 किलोमीटर तवील N25 शाहरा, जो कराची, बेला, खुजदार, कुलात, कोयटा और चमन से गुजरती हुई अफगानिस्तान तक जाती है, कि 2 रोया तामीर के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। शुमाल जनूब मोटरवे नेटवर्क की तकमील और कनेक्टिविटी की गर्ज से 6 रोज सखर हैदराबाद मोटरवे की तामीर के लिए 15 अरब रुपए रखे गए हैं। हर कोल रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और सिंध के मंसूबों के लिए मुख्तस रकम पर सूबाई हुकूमत नाराज। कराची सखर मोटरवे के लिए बजट में 15 अरब रखे गए हैं। सूबाई वजीर इत्तला शर्जील मेमन कहते हैं मोटरवे और K4 के लिए खाते ख्वाह रकम नहीं रखी गई। सिंध के दोनों बड़े मंसूबे रुल जाएंगे। जो रकम रखी गई है उससे ये मंसूबा शुरू ही नहीं हो सकता। सिंध के लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट सिंध का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। ये रोड फेडरल गवर्नमेंट ने बनाना है। बड़ी यकीन दहानी कराई गई कि जी हम इस प्रोजेक्ट को जो पैसे रख रहे हैं और जल्दी शुरू कर रहे हैं, सब कुछ हो। जो पैसे रखे गए ना, इस पैसों पे ये काम जल्दी ना ही शुरू हो सकता है और ये प्रोजेक्ट ना ही जल्दी खत्म हो सकता है। ये एक टोकन मनी रखी गई है। इस तरह के प्रोजेक्ट पर टोकन मनी नहीं होती। इस प्रोजेक्ट के साथ धरती हुई है तो सिर्फ 15 अरब रुपए रख के दिस प्रोजेक्ट नीडेड मोर अटेंशन, मोर फंड एंड मोर कंसंट्रेशन। सिर्फ इस पे नहीं, K4 पे भी जो रकम रखी गई है वो भी बहुत कम रखी गई है। मुआशरे के कम आमदन तबके के लिए अपने घर का ख्वाब। वजीर आजम की हिदायत पर बजट में कम आमदनी वाले अफराद को घरों की खरीदारी और तामीर के लिए सस्ते कर्ज फराहम किए जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने ऐवान को बताया स्कीम से कई मौशी सरगर्मियां आगे बढ़ेंगी और हुनरमंदों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की स्कीमों को फ़रोग़ देने के ख्वाह हैं।
जिन के अवाम की फलाह व बहबूद पर गहरा असर मुरतब होगा। मुआशरे से के कम आमदनी वाले तबके को घरों की खरीद तामीर के लिए सस्ते कर्जों की फराहमी की जाएगी। इस स्कीम से कई मुआशी सरगर्मियाँ आगे बढ़ेंगी और हुनरमंदों के लिए नए रोजगार पैदा होंगे। इस मंसूबे की तफसीलात का ऐलान जल्दी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा। और बजट में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बजट की तकरीर में कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। मुकदमात की रजिस्ट्रेशन शवाहिद के लिए ऑनलाइन सिस्टम होगा। झूठे मुकदमों से बचाने के लिए सिविल कवानीन में तरामीम होंगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेजों में कोटा होगा। इनके बच्चों को स्किल ट्रेनिंग और वज़ाइफ दिए जाएंगे। स्टेट बैंक के जरिए ज्यादा तरसीलात भेजने वाले पाकिस्तानियों को सिविल अवार्ड दिए जाएंगे। ज्यादा तरसीलात भेजने वाले 15 पाकिस्तानियों को 14 अगस्त पर अवार्ड से नवाजा जाएगा। हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मजीद सहूलत देगी। खसूसी अदालतों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। मुकदमात की रजिस्ट्रेशन और शवाहिद इकट्ठे करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ करवाया जाएगा। बच्चों के लिए वफाकी हुकूमत से चार्टर्ड यूनिवर्सिटियाँ और मेडिकल कॉलेज में कोटा मुतय्यन किया जा रहा है। ज़्यादा तरसीलात भेजने वाले 15 अफराद को हर साल 14 अगस्त को सिविल अवार्ड दिए जाएंगे। हुकूमत ने सारे पैसे जाया कर दिए, आवाम को रिलीफ नहीं दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत की मौशी कारकर्दगी बहुत मायूस कुन रही। टैक्स कब तक बढ़ाएंगे, टैक्स नेट बढ़ाएं। बात चीज़ें ऐसी होती हैं, ये पॉलिटिक्स से बालातर होकर करने चाहिए, डिलीवर करना चाहिए, जनरल पब्लिक को भी देना चाहिए। हुकूमत का दावा रहा है कि इकनॉमिक ग्रोथ है। इकनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान का सारी दुनिया की जो लेस डेवलपमेंट कंट्रीज जिसको कहते हैं वो सब में सबसे कम है। सबसे बड़ा कैबिनेट उन्होंने रखा, इसके बजाय पार्लियामेंटेरियन का बेताशा जो है वो फिर एज दे दिया, सारे पैसे इधर ज़ाया कर लिया और आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। वज़ीर आज़म के स्पीच एक अलग थे, वो इंडिया के खिलाफ है, तो इंडिया के खिलाफ जब कोई आएगा यकजहती दिखाएंगे। टैक्स कब तक आप बढ़ाते जाएंगे, टैक्स नेट बढ़ा दें ताकि ज़्यादा से लोगों से आ जाएं। आज भी 10 साल पहले हुकूमत ने कहा था, आज 10 साल हो गए, आज भी जितनी भी कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके सैकड़ों कंपनीज ऐसी हैं जिनके सैकड़ों अकाउंट्स हैं, वो अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं है। और बजट में आवाम को झटका, बिजली पेट्रोल मजीद महंगा होगा। पेट्रोल डीजल मट्टी के तेल पर फी लीटर 2.5 रुपये लेवी लगा दी गई। विफाकी हुकूमत को बिजली की खरीदारी पर सरचार्ज बढ़ाने का इख्तियार मिल गया, जिससे बिजली के नर्ख बढ़ सकते हैं। दरामदी अशिया से कॉफी, चॉकलेट, सीरियल बार्स और पेट फूड महंगा होगा। बेकरी अशिया पर 10% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया, जिसके नतीजे में वो महंगी होंगी। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड पर एक्साइज ड्यूटी लगने से चिप्स, नूडल्स, दरामदी ड्रिंक, आइसक्रीम, बिस्किट और फ्रोजन फूड महंगे होंगे। छोटी गाड़ियां भी महंगी होंगी। कोरियर सर्विस और ई कॉमर्स पर 2% टैक्स आयद। खाद, कीड़े मार अद्वियात और ज़राई मशीनरी पर 18% जनरल सेल्स टैक्स आयद। दरामदी सोलर पैनल पर 18% सेल्स टैक्स की वजह से महंगे होंगे। कीमती मोबाइल फोन, दरामदी खुर्दनी अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 25% कर दिया गया। सिगरेट और मशरूबात टैक्स कम होने से सस्ते होंगे। 5 साल पुरानी दरामदी गाड़ियां सस्ती होंगी। रेडियो, टीवी, वायरलेस माइक्रोफोन सस्ते होंगे। अद्वियात की कीमत में कमी आएगी। नॉन फाइलर्स के लिए इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टैंप ड्यूटी 2% कर दी गई। फाइलर के लिए स्टैंप ड्यूटी 1% है। बैंक से 50,000 निकलवाने पर 300 के बजाय 500 रुपए कटेंगे। तरसीलात ज़र पाकिस्तान ना भेजने की अपील दुरुस्त नहीं थी, ये कॉल देनी ही नहीं चाहिए थी। साबिक वजीर खजाना असद उमर की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा इस साल की सबसे मुस्बत बात थी ही यही, बाहर से तरसीलात ज़र जो आई उन पर गुजारा हो गया। सबसे पॉपुलर पार्टी पाकिस्तान की, उसने ऑफिशियली उनकी लीडरशिप ने कहा हुआ है कि जनाब आप ना भेजें रेमिटेंसेस, और उसके बाद ये नंबर है। अच्छा, पहली बात तो वो कॉल कभी देनी नहीं चाहिए थी कि रेमिटेंस ना भेजें, लेकिन इस साल की जो हाईलाइट है, अगर सबसे मजबूत चीज कोई हुई है तो वो ये बाहर से तरसीलात ज़र जो आई हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भेजी है, और उसी के ऊपर आपका गुजारा हो गया। पिछले 3 साल की औसत मईशत की बढ़ने की रफ्तार 1.6% है। 2.5% आबादी बढ़ रही है। इसका मतलब 3 साल में आपकी फीकस आमदनी हर साल कम हो रही है। वो तो इस साल 2.6% हो गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है यही तरसीलात ज़र। अल्लाह खुश रखे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को, उन्होंने हमें सहारा दे दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।